پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے من ذا الذی کون ہے وہ جو یعصمکم من اللہ بچائے گا تم کو اللہ سے. کتنی ڈرانے والی آیت ہے. اللہ سے بچ سکتے ہو کیا؟ ان اراد بکم سوءا اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، بیمار کر دے، کوئی قحط سالی میں مبتلا کر دے، رزق کی پریشانی آ جائے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مال لوٹ جائے، موت آ جائے، او اراد بکم رحمہ یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا. رحمت سے مراد فتح اور کامیابی ہے کہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے تو بھی اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. ولا یجدون اور نہ وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولین کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. اس کو ناراض کر کے کہاں جاؤ گے؟ قد تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ المعوقین روکنے والوں کو منکم تم میں سے. قد یعلم اللہ اللہ جانتا ہے. تو یہ طریقہ گفتگو دو طرح سے ہوتا ہے. ایمان والوں کے لیے بشارت ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے منافقین اور کافر کے لیے یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے. المعوقین منکم روکنے والوں کو تم میں سے. المعوقین کا جو لفظ ہے عین واو قاف سے ہے، رکاوٹ ڈالنے والے کو کہتے ہیں. بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، یہ لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی جائیداد سے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا. یہ آگ کا جو لفظ ہے نا وہ اسی سے نکلا ہے، بھلائی سے دور کر دیا. تو رکاوٹ ڈالنے والے کو کہتے ہیں بھلائی کے کاموں سے روکنے والا. کون مراد ہے؟ منافقین. والقائلین اور کہنے والوں کو. اللہ ان کہنے والوں کو بھی اچھے سے جانتا ہے، یہ بھی منافقین ہیں. لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے یعنی مسلمان بھائیوں سے جو سچے مسلمان تھے. سچے مسلمانوں سے یہ منافقین کہا کرتے تھے ہلم الینا چلے آؤ ہماری طرف، کیا ضرورت ہے جنگ میں جانے کی، اپنے آپ کو پریشان کرنے کی، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ. کیونکہ یہ منافقین تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام بنانے کے لیے آتے تھے. حاضری لگوانی ہوتی تھی، مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زبردستی ان کو نہیں بلایا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائی فورس نہیں بلایا. لیکن ان کو جنگ میں آنے کے لیے کچھ چیزیں پریشان کرتی تھیں. محض آر کے ڈر سے آتے تھے، حمیت کی وجہ سے آتے تھے، اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. نام بنانا ہوتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے اچھا آپ سے جنگ نہیں ہوتی، آپ کو نہیں آتی جنگ کرنا، تو یہ کیسے میں سنوں گا. کوئی مجھے بزدل کہے چلو جنگ میں چلا جاتا ہوں. یہ منافقین کی سوچ ہوتی تھی آر کی ڈر کی وجہ سے. اور دوسرا حمیت، کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے. کوئی دوست ہے ساتھ میں تو اس کے سپورٹ کے لیے پہنچ گئے، یا مال غنیمت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اور نہ وہ آئیں گے لڑائی کو الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، برائے نام آئیں گے. یہ دل سے شامل نہیں ہے. اب ویسے ہی اتنی بڑی مصیبت کھڑی تھی غزوہ احزاب کی شکل میں. یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمان کی یہ چھوٹی سی اسٹیٹ مدینہ دشمنوں سے گھری ہوئی تھی. بہت بڑی مشکل تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مبتلا تھے. ایک دوسری مصیبت یہ منافقین جو مدینہ کے اندر موجود تھے. جب باہر بھی مصیبت بڑی ہو اور گھر کے اندر بھی مصیبت بڑی ہو تو انسان گھر کی مصیبت میں زیادہ الجھتا ہے. دونوں ہی طرف مصیبتیں ہیں لیکن گھر کی مصیبت سے الجھاؤ زیادہ آتا ہے.
پریشانی زیادہ آتی، تکلیف بھی زیادہ ہوتی، کہ اپنے لوگ زیادہ تکلیف دے رہے ہیں. اپنوں کی طرف سے آنے والی تکلیف انسان کو چھلنی کر دیتی ہے، حالانکہ وہی سیم چیز غیر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا مشکل نہیں لگتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کا بھی سامنا تھا، اور یہ آ کے تنگ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وجہ ہم نہیں آ سکتے. اب اتنا بڑا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، ایک ایک اٹینڈنس بہت میٹر کرتی تھی. ہم کسی بھی کام میں ہوتے ہیں، ہماری اٹینڈنس اگر میٹر کرتی ہے اور اس وقت ہم کوئی نہ کوئی ریزن دیتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم نے تو پھر اگر یہ وقت دیکھنا ہوتا غزوہ احزاب کا تو ہم سبھی ایبسنٹ ہوتے وہاں پہ، کوئی نہ کوئی ریزن دے کے کہ گھر میں کھانا نہیں بنا، آج کام کرنے والی نہیں آئی، آج کپڑے دھونے تھے، آج یہ مسئلہ تھا، آج وہ مسئلہ تھا. تو یہ اس وقت کے دور کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی منافق بنے. کتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنے عمل پر. جہاں کہیں کسی ایسے کام میں اگر آپ ہیں اور اگر آپ کی اٹینڈنس میٹر کرتی ہے تو آپ کو یہ نیت رکھنی ہے کہ یا اللہ میری ایک بھی ایبسنٹی نہ ہو. چلاتے تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی اور میری طاقت ہے کیا کہ ہم چل کر جاتے ہیں کہیں؟ ہے کوئی طاقت؟ اگر کوئی مانتا ہے کہ اس کی طاقت پہ وہ چل رہا ہے تو اور بات ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے نا. تو پیچھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف نیت کے خلوص کی ضرورت ہے. چلاتے تو اللہ تعالیٰ ہے. آپ صرف کبھی یہ نیت کر لیں چلو میں بس جا رہی ہوں کلاس میں، اور آپ ذرا سستی کے ساتھ کام شروع کریں اپنے، آپ نے 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ کلاس میں لیٹ پہنچنا، کر کے دیکھ لیں. جہاں آپ کی نیت ہوتی ہے فجر کے بعد سے کہ میں نے آن ٹائم کلاس میں پہنچنا ہے اور میں نے 10 منٹ پہلے پہنچنا، وہاں آپ کی ایکٹیونیس اور ہوتی ہے، وہاں آپ کا کام کرنے کا جو معاملہ ہے نا وہ اور ہوتا ہے، اس کی اسپیڈ کچھ اور ہوتی ہے. فرق کس کا آیا؟ نیت کا، سوچ کا، کہ 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو خیر کیا ہو گیا. تو جو دیر سے آنے والے، جو نہیں آنے والے ہیں، وہ جلدی آنے والے اور آنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان منافقین میں سے کچھ لوگ تو بغیر پرمیشن کے جانا چاہ رہے تھے اور کچھ لوگ وتھ پرمیشن جانا چاہ رہے تھے. تو بعض دفعہ ہم وتھ پرمیشن چھٹیاں لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی پرمیشن لی. وہ بھی منافق ہی تھے، وہ تھوڑے بہتر منافق تھے، یعنی ان کے اندر منافقت تھوڑی کم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن نہیں کہا، منافق ہی کہا ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب میرا ایک فزیکل ایشو ہوا تھا جس میں میری لیفٹ پاؤں جو میرا بند ہو گیا تھا بالکل، میں اس دن کا کرب آپ کو نہیں بتا سکتی. آج بھی اگر مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میں اندر سے لرز جاتی ہوں کہ اللہ جس نے ہمیں 2 پیروں پر چلایا نا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں وہ ہمیں بٹھا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ ہمارے ٹانگوں سے جان لے لے اور پھر ہم دیکھتے ہی رہیں لوگوں کو چلتے ہوئے بس، اور ہم یہی دیکھتے رہیں کہ ہم بھی کبھی چلا کرتے تھے. آج اللہ نے ہمیں بٹھا دیا، میں نے اس کو فیل کیا ہے. اور اس وقت صرف مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرا پیر بند ہو گیا، جو کہ بہت بڑا ایشو تھا. مجھے صرف اور صرف اپنے اس ٹیسٹ کی فکر تھی جو اس دن میرا مدرسے میں تھا، اور میں پوری تیار تھی اس ٹیسٹ کو دینے کے لیے. اس وقت جو مجھے شدت سے احساس ہوا نا کہ یا اللہ یہ اگر تو نے پیر نہ دیے ہوتے تو میں کیسے جاتی وہاں پہ. لیکن میں نے رکنا نہیں ہے. اس وقت یہ نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر بند بھی ہو جائیں گے نا، ان بند پیروں کے ساتھ میں جاؤں گی، میں رکوں گی نہیں، میں نے چلنا ہے. جب تک تو نے پیروں پر چلایا تب تک پیروں پر چلوں گی، اور اب پیر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بغیر پیروں کے چلوں گی، لیکن میں نے تیرے راستے میں چلتے رہنا ہے. آج بھی جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیا وقت تھا وہ. بستر پر بالکل آ گئی تھی میں، اور اس وقت میری عمر صرف اور صرف 32 سال تھی، اور میں اس وقت یہ سوچتی تھی کہ اگر لمبی زندگی دی اللہ نے تو یہ گزرے گی کیسے. بستر پہ رہنا آسان نہیں. تو آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ چلاتا ہے نا اپنے راستے میں، ہماری کوئی طاقت نہیں، تو ہم سب اس کی قدر کریں.
کیونکہ ہم شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم چل کر جا رہے ہیں، جی ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں. وما توفیق الا باللہ. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے جب تک وہ ہمیں چلا رہا ہے. کچھ نہیں پتا کہ ہم نیکسٹ کلاس میں ہوں گے بھی یا نہیں. اور یہی چیز صحابہ کرام کو چلائے رکھتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ میرا لاسٹ ہو موقع اللہ کے دین کے کام کرنے کا، ہو سکتا ہے میں نیکسٹ کلاس میں آ ہی نہ سکوں. کیونکہ جب یہ پرابلم میں نے دیکھی تھی اس سے 1 گھنٹہ پہلے بھی میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا. تو ہم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسی آزمائش کا انتظار کرتے ہیں کہ جو ہمیں بالکل بٹھا دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ دیکھو تم چل سکتے تھے، تم چلے نہیں، اب تم واقعی نہیں چل سکتے، اب تم چلنا بھی چاہو گے تو نہیں چل سکو گے. بڑی سخت آیتیں، اتنی سخت آیتیں، ہمیشہ میرا یہاں آ کے جو ایک عجیب دل پسیج سا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کو آنا ہی نہیں ہے، آتے بھی ہیں تو برائے نام آتے ہیں. کتنا کھولا اللہ نے منافقتوں کو. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، بخیلی کرتے ہوئے تم پر، یعنی ان مومنوں سے بخیلی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی خیر نہ پہنچ جائے، کیونکہ وہ مخلص صحابہ تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، اللہ ان کی عزت میں، مال میں، سب میں اضافہ کرتا جا رہا تھا اور یہ پیچھے رہ جاتے تھے. تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ مومنوں کو کوئی خیر ملے. اشحۃ علیکم، اشحہ کا جو لفظ ہے شین ہا سے ہے، بخل اور حرص کا مجموعہ شح ہے. اس میں بخل بھی ہے اور حرص بھی، ان دونوں کا مجموعہ شح بنتا ہے. ایسا شخص جو مال سمیٹنے کا حریص ہو اور جب مال خرچ کرنے کی بات آئے تو بخل کرے. جب خندق کھودنے کی بات آ رہی تھی تو نہیں آئے تھے. خندق کھودنے کون جائے گا، اتنا مشکل کام کون کرے گا. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی غزوہ احزاب میں تو کون کرے گا، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشحۃ علیکم، بخیلی کرتے ہوئے تم پر. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب آتا ہے خوف، رَأَيْتَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، گھومتی ہیں آنکھیں ان کی، كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اس شخص کی طرح ڈھانپ لیا جاتا ہے اس پر موت سے، جیسے موت کی غشی آ گئی ان پر. قرآن نے کتنی بہترین منظر کشی کی ہے. آپ اپنے ذہنوں میں ان کا چہرہ لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی منافق کسی بھی مشکل سچویشن سے گزرتا ہے تو وہ اتنا بزدل اور کم ہمت ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں گھمانے لگتا ہے، یہ کیسے ہوگا ہم سے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. ایسی آنکھیں گھماتا ہے جیسے کوئی مرنے والا نزا کی حالت میں گھماتا ہے، جیسے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، جیسے کوئی نزا کی حالت میں ہے. ایسے بار بار آنکھیں اوپر جاتی ہیں پھر نیچے آتی ہیں. کوئی بھی نزا کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو جو موت کے قریب ہوتے ہیں لوگ، ان کی بے ہوشی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ موت کے وقت بے ہوشی اور تکلیف ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے. اور دوسرا منافقین کا طرز عمل، رویہ، کہ مشکل وقت میں وہ کیا کرتے ہیں. فَإِذَا، پھر جب ذَهَبَ الْخَوْفُ، چلا جاتا ہے خوف، سَلَقُوكُمْ، بدزبانی کرتے ہیں تم سے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، 7 زبانوں کے تیز. جیسے ہی پرابلم ختم، چرب زبانی شروع، زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بخیلی کرتے ہوئے اوپر بھلائی کے. دوبارہ سے بات آ رہی ہے والی ان کی. یہاں جو لفظ آیا ہے سلقوکم، آپ کے لیے ذرا نیا ہے. سلقہ کہتے ہیں انڈے اور سبزی کو آگ پر پانی میں جوش دینا. کبھی آپ نے انڈا ابلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے وہ کتنا اچھلتا ہے؟ بالکل ایسے ہی منافقین اچھلتے ہیں. مراد تیز ہاتھ یا زبان چلانا. ایسے شخص کو کہتے ہیں جو باتیں کرتے ہوئے ہاتھ بھی چلائے، زبان بھی چلائے اور بدتمیزی کرے. اور سلقہ ایسے زخم کو بھی کہتے ہیں جو گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے.
اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ سفید نشان چھوڑ جاتا ہے. یعنی ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مومنین کو چھلنی کر دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، زخمی کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، زبانیں کیسی؟ کینچی کی طرح چل رہی، چرب زبانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے. کام کے وقت حاضر نہ ہوتے اور جب کام ختم ہوتا تو آتے. کیا چاہیے تھا ان کو؟ مال غنیمت، کیونکہ مفاد پرست تھا نا. اب اگر کوئی آنرز مل رہے ہیں، کوئی مال غنیمت مل رہا ہے تو جی ہم بھی ہیں، آپ نے ہمیں پیچھے کیسے کر دیا؟ بھئی آپ نہیں آئے تھے اس لیے پیچھے کر دیا. کیا ہماری وجہ تھی؟ ہم جینوئن ریزن میں تھے، ہمارے گھروں کو کوئی سیو کرنے والا نہیں تھا، ہمارے گھر میں 10 کام تھے، یہ تھا وہ تھا، اسی لیے تو ہم نہیں آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور مومن کی زبان انتہائی میٹھی مٹھاس والی، لیکن منافق کی زبان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. حداد حدید سے ہے، لوہے کو کہتے ہیں. مراد کینچی کی طرح زبانوں کا چلنا. جو بد زبانی کرتے ہیں وہ بھی منافقت ہے، جو کلام میں بدتمیزی کرتے ہیں وہ بھی منافقت پر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں منافق کی یہ صفت بھی بتائی گئی، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بخیلی کرنے والے اوپر بھلائی کے. مراد مال غنیمت ہے، یہاں پر خیر سے مراد مال غنیمت ہے. جو بھی فائدے جنگ میں حاصل ہوئے اس کو پانے کے لیے چرب زبانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے. یہ آیات اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑی سخت ہیں. اللہ نے ایسے عیب کھولے منافقین کے. اللہ ہم سب کو منافقتوں سے بچائے. مشکل اوقات میں ہم سب کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے. مشکل اوقات میں، ٹف سچویشنز میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ نہیں وہ ایمان لائے. کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ گو تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے ہی نہیں ہیں، بے ایمان ہیں. کیونکہ جس کے دل کے اندر ایمان راسخ نہیں، چاہے وہ منہ سے جتنا بھی بولتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، جب تک اس کا عمل اس کو ثابت نہیں کرے گا تب تک وہ کہاں کا مسلمان. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو. فَأَحْبَطَ ایک معنی تو ضائع کر دیا، ایک معنی فَأَظْهَرَ بھی کیا جاتا ہے. ظہر یعنی ظاہر کر دے گا اللہ ان کے اعمال، لوگوں کے سامنے لے آئے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. ان کے اعمال کو ظاہر کرنا، ان کے اعمال کو ضائع کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو، لم يذهبوا کہ وہ ابھی تک نہیں گئے ہیں. منافقین یہ سمجھ رہے تھے کہ فوجیں ابھی تک گئی نہیں، حالانکہ وہ جا چکی تھیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں گروہ، یودو وہ چاہیں گے، لو انہم کاش کہ بے شک وہ بادون جنگل میں رہنے والے ہوتے، فی الاعرابی بدوؤں میں سے. بالفرض اگر کفار دوبارہ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں تو یہ منافق چاہیں گے کہ ہم کسی صحرا میں رہتے ہوتے، ہم اعرابی ہوتے، ہم یہاں شہر میں رہتے ہی نہ ہوتے. یسألون عن انبائکم، وہ پوچھتے پھرتے ہیں تم لوگوں کے حالات کے بارے میں، بس خبروں پر متوجہ ہوتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں. ہمارا تعلق بس پھر خبروں تک ہوتا، بس خبریں سنتے رہتے، مقابلہ کیسا رہا، کون جیتا، کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ. وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ ہوتے، فیکم تم میں، ما قاتلوا نہ وہ جنگ کرتے، الا قلیلا مگر بہت کم، صرف دکھاوے کے لیے جنگ کرتے، ان کو جنگ کرنی نہیں تھی. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود بھی کچھ نہیں کرتے اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جنگ نہیں کرنی تھی، یہ آ بھی جاتے تمہارے ساتھ تو انہوں نے جنگ نہیں کرنی تھی. اگر کرتے بھی تو صرف دکھاوے کے لیے کرتے، الا قلیلا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، صرف دکھاوا کرنا ہوتا بس.